مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آج ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ہم حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ درود پاک کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود پاک پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ 70 جو حاجات ہوں گی وہ آخرت کی ہوں گی، اور 30 حاجات یہ دنیا کی۔ اللہ پاک ہم سب کی دینی، دنیاوی، اخروی تمام جائز حاجات پوری فرمائے، ہم سب کی جائز حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ تو درود پاک کی کثرت یہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلائیے گا۔ ذائقہ رحیم کا سہارا کروانا ہے۔ والدہ کا نام نصرت بیگم، ان کو جو ہے پورے 3 سال ہو گئے شادی کو، جو ہے جسم میں پکا درد ہوتا ہے، اور کبھی ٹانگ میں درد ہوتا ہے، کبھی پاؤں میں، کبھی بازو میں، اس طرح مطلب جسم میں درد ہوتا رہتا ہے۔ استخارہ فرما دیں جی انشاءاللہ ابھی استخارہ کرتے ہیں۔ نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ، شامل رہیے گا سلسلے میں۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد نواز طارق، والدہ کا نام ہے صفیہ بی بی، سر میں درد، سارے جسم میں تھکاوٹ، بغلم اور گلے میں بھی درد ہوتی ہے۔ روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے، استخارہ بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے۔ نواز بھائی ابھی انشاءاللہ استخارہ کرتے ہیں آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ محمد رسلان اکرم، والدہ کا نام مسرت ضیاء، مقصد اس کا ویزا نہیں لگ رہا ہے ادھر دبئی میں نا، تو اس کے بارے میں پوچھنا ہے کہ کیا وجہ ہے، مسئلہ تو نہیں آ رہا۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام محمد رمضان ہے، والدہ کا نام فاطمہ بی بی۔ میں چاہتا ہوں یہ میرے سامنے گوڈوں میں تکلیف ہے نا، دور ہو جائے، روحانی علاج کر دیں یا استخارہ کر دیں، جو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ صحیح ہے، آپ کا استخارہ بھی کرتے ہیں رمضان بھائی، اور استخارہ بھی کریں گے آپ کے لیے انشاءاللہ روحانی علاج بھی بیان کریں گے۔ ناف کے حوالے سے ہے کوئی وظیفہ؟ اگر کسی کی ناف اتر جائے یا بار بار اترتی رہتی ہو، تکلیف رہتی ہو، تو کیا وظیفہ پڑھا جائے؟ کون سی ایسی دعا ہے، کون سی ایسی آیت ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کسی کی ناف اتر جاتی ہو تو اس کے لیے ایک آیت مبارکہ ہے، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ یہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، اور اپنے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ناف کا جو مرض ہے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ تشریف لے جائیں، اور وہاں سے خاص طور پہ ناف کے حوالے سے ایک تعویذات دیا جاتا ہے، آپ وہ تعویذ حاصل کیجئے اور ناف کی جگہ پر اس کو باندھیے۔ انشاءاللہ عز و جل اس تعویذ کو باندھنے کی برکت سے آپ کی ناف کا جو مسئلہ ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا اللہ کی کرم۔ صحیح۔ اب اگر کسی اسلامی بہن کے ہو تو اسلامی بہنیں تو نہیں جا سکتی؟ ان کے جو محرم ہیں گھر کے، اپنے محرم کو بھی جی چاہتے، محرم بیٹا بھائی کوئی بھی، تو اس کا یہ تعویذ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ناف پر باندھنے کا تعویذ بھی الحمدللہ روحانی علاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک تعویذ اور آپ کو بنانا سکھاتے ہیں۔ جی کبھی ایسا ہو نا کہ ناف اتر جائے، یا اگر آپ میں سے کسی کی ناف اترتی رہتی ہو، تو تعویذ بنانے کا طریقہ نوٹ کیا، آج ناظرین کو بتا دیتے ہیں۔ تعویذ بھی خود بنائے، اور ناف میں اگر کوئی مسئلہ ہے، اتر جاتی ہو، تو وہ ناف پر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ناف نہیں اترے گی۔ نوٹ کیجئے گا ناظرین، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، دیکھیں ایک سادے سے کاغذ پر آپ چھوٹا سا کاغذ لیں، اور سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ نوٹ کیجئے گا آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔
سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ ایک سادے سے کاغذ پر آپ لکھ لیں، چھوٹا سا کاغذ لے لیں اور سلام قولا من رب الرحیم یہ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب آپ اس کو فولڈ کر لیں اور یہ آیت مبارکہ ہے، دیکھیں اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 58 تو آپ لکھیں۔ لکھنے کے بعد اب اس کا آپ تعویذ بنا لیں۔ تعویذ بنا کر اب آپ اس کو چمڑے میں سلوائیں گے یا کسی ریگزن میں سلوائیں یا کسی کپڑے میں، کوشش کریں کہ پہلے اس کو موم جامع کر لیں۔ آپ موم جامع کر کے پھر اس کو چمڑے میں یا کسی ریگزن میں سلوا کر اب اس کو ناف سے اوپر آپ باندھ لیں، صحیح، ناف سے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی ناف نہیں اترے گی۔ تو اس کے مطابق بھی آپ یہ تعویذ خود چاہیں تو تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک خاص تعویذ بھی ہے جو روحانی علاج کے بستوں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں لکھنا کس طرح ہے، یہ آیت مبارکہ جب آپ لکھیں نا تو جب آپ کسی سادے کاغذ پر لکھیں گے باوضو آپ یہ لکھیں گے، جی آیت قرآنی ہیں تو باوضو آپ لکھیں گے، اور اس میں جو دائرے والے حروف ہیں نا ان کا دائرہ بھی کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اسکرین پہ آپ دیکھیے گا سلام، اب جو میم ہے نا اس کا دائرہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دائرہ کھلا ہوا ہے۔ اسی طرح واو ہے، میم ہے، اسی طرح رب الرحیم، اس میں تو اس انداز سے آپ نے یہ لکھنا ہے، اعراب لگانے کی، زبر زیر پیش لگانے کی اس میں حاجت نہیں۔ اب یہ لکھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ بنت بابر علی یہ کہتی ہیں کہ گھر میں ناچاقی ہے اور ایک دوسرے سے آپس میں لڑائی جھگڑوں کے بھی معاملات ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہیں، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ناراضی سامنے والے کی کیسے ختم کریں۔ اگر تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں تو اس کے لیے جمعہ کے دن 1001 مرتبہ یا ودود پڑھ کر لاہوری نمک پر دم کر لیجئے، اور اس نمک کو گھر میں جو نمک استعمال کیا جاتا ہے اس میں مکس کر لیجئے، اور اسی نمک کو جو ہے کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کیجئے، سب گھر والے وہ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل اس روحانی علاج کی برکت سے آپس میں اتفاق ہوگی، محبت بڑھے گی، ناچاکیاں نفرتیں انشاءاللہ عز و جل ختم ہوگی اللہ کے کرم سے۔ وظیفہ بھی پڑھے، اور یہ بھی تو ممکن ہے آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں بھائی، جی اپنی غلطی ہے تو آگے بڑھ کر معافی مانگ لیں، معاملے کو سلجھائیں، طول نہ دیں اس کو نا، اپنی غلطی ہے معافی مانگ لیں، درگزر سے کام لیں، تاکہ آپ بھی ذہنی طور پر مطمئن رہیں گے، سامنے والے کی بھی ذہنی ٹینشن، ذہنی جو ایک کوفت ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی الحمدللہ۔ اور معاف کر دینے کے بہت فضائل ہیں، یہ وظیفہ بھی کیجیے گا، جمعہ کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ گھر کی لڑائی جھگڑے نفرتیں عداوتیں ختم کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ لاہوری نمک جسے پہاڑی نمک بھی کہا جاتا ہے اسی پر ہی دم کرنا ہے۔ جب اپنی دیگر ضروریات کی چیزیں بھی حاصل کر لیتے ہیں، نہیں پتہ ہوتی، نہیں مل رہی ہوتی تو ادھر ادھر سے معلوم کر کے حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے، تو اسی لاہوری پہاڑی نمک پر ہی آپ نے دم کرنا ہے، یا ودودو 1001 مرتبہ، اور جمعہ کے دن یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گھر میں الحمدللہ محبت قائم ہو، ایسے غیبی طور پہ اسباب بن جائیں گے کہ خود ہی آپس میں دل ملنا شروع ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ آئیے شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے گھر والوں کے حوالے سے کہا تھا کہ سائقہ یہ نام ہے ان کا، اور جسم میں اور مختلف اعضاء میں درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے۔ دیکھیں ان کا استخارہ کیا گیا، اللہ کا شکر ہے، بہتر کا اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ ان کے ساتھ نہیں ہے، بیماری کا معاملہ ہے۔ جسمانی دیکھیں تقاضے ہوتے ہیں، کچھ جسمانی پرابلم ہوتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، وسوسے نہ ڈالیں۔ وقتی طور پر بیماری کا اشارہ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جسم میں اگر واقعی اگر اس طرح مستقل درد رہتا ہے نا تو اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ ایک بہترین روحانی علاج، ہر نماز کے بعد سورۃ الحشر کی یہ آیت 7 مرتبہ پڑھیں، جس کے بھی جسم میں درد رہتا ہو نا، تھکاوٹ ہو جاتی ہو، 7 مرتبہ سورۃ الحشر کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہمارے نواز بھائی آپ کی قول تھی، نواز بن صفیہ بتایا کہ ان کے حوالے سے سر میں درد رہتا ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، اس کا بھی استخارہ کیا گیا، نظر بد کا اشارہ ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی سر میں جو درد ہوتا ہے نا، مختلف وجوہات بھی ہوتی ہیں، نظر بد کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوگی، کام میں دل نہیں لگے گا، آپ کا سر بھاری بھاری رہے گا، اس طرح کی بھی علامات، اس طرح کی کیفیات یہ ہو جاتی ہیں۔ اپنی نظر اتروائیے گا آپ، اور نظر اتارنے کے لیے، نظر سے محفوظ رہنے کے لیے ایک وظیفہ نوٹ کیجیے، سورۃ القلم کی یہ آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ ایک مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں،
نظر بس سے محفوظ رہیں گے۔ اور جو جسم تھکا تھکا سا رہتا ہے نا، آپ کا تھکاوٹ رہتی ہے، نیند اپنی پوری کریں۔ یہ وجہ بھی ہوتی ہے نیند پوری نہ ہو، جسم میں تھکاوٹ رہے گی، جسم میں درد رہے گا، سر آپ کا بھاری رہے گا، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اچھا، اب ظاہری معاملات کو بھی دیکھا جائے، صحیح، اگر یہ کمزوری ہے، خود کی غلطی ہے، تو اس کو بھی آپ دور کیجیے گا۔ ارسلان کلم کہ ان کا ویزا نہیں لگ رہا ہے نا، بیرونی ملک جانے کے لیے کوشش کریں، ان کا بھی استخارہ کیا گیا، وقتی طور پر ہیں رکاوٹیں، کوشش اپنی جاری رکھیے گا۔ یا سمیع 100 مرتبہ پڑھیں، اول و آخر درود پاک کے ساتھ کوشش کریں، اللہ پاک کی رحمت سے اسباب بن جائیں گے۔ رمضان نام بتایا تھا آپ نے، رمضان، اور والدہ کا نام فاطمہ بتایا تھا کہ گھٹنوں میں درد دیتا ہے، آپ کا بھی استخارہ کیا گیا رمضان بھائی، وقتی طور پر بیماری کا اشارہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یہ آپ پڑھا کریں، اللہ کی رحمت سے جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے گا تمام ہی ناظرین کہ دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی مزید کالز۔ جی، میری بہن کا نام کائنات ہے، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا، اور میری والدہ کا نام نہیدہ بی بی ہے، استخارہ کر دیجئے۔ صحیح، جی نیکسٹ کال۔ میرا نام جوید اقبال، والدہ کا نام سربری۔ سر گردوں کا پوچھنا تھا، گردے واش ہو رہے ہیں، 2 سال ہو گئے، 3 سال واش ہو رہے ہیں، تو اس سے جان کیسے چھوٹے گی؟ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ہمت رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ بیماریاں جو ہے نا، یہ درجات کی بلندی کا سبب، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں۔ بعض اوقات تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ جب کوئی آزمائش آ جاتی ہے، تکلیف آ جاتی ہے، دل برداشتہ نہ ہو، اپنے حوصلے بلند رکھیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے ناظرین، ہم سوچ لیتے ہیں، اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، اپنے اوپر ایسی بیماری کو اوڑھ لیتے ہیں کہ اور زیادہ ذہنی ٹینشن میں ہم جسمانی طور پر گھلتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ شفا اللہ پاک کی رحمت سے نصیب ہوگی، حوصلے بلند رکھیں، جس نے بیماری دی ہے شفا بھی وہی ذات دے گی، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرتے ہیں، گردوں کے حوالے سے خاص ایک وظیفہ ہے، وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے، سلسلے میں شامل لینا ہے۔ اچھا، روحانی علاج کے حوالے سے بھی کافی سارے میسیجز ہیں، روحانی علاج بھی ارشاد فرمائیے گا۔ شعبہ روحانی علاج کا بھی آفیشیل فیس بک پیج روحانی علاج، اس پر بھی میسیجز ہیں، ناظرین کی طرف سے بھی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میری بہن ہے، تقریباً 4 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ بیمار ہو جاتی ہیں، اور کھانسی بھی بہت زیادہ ہے، ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ پریشانی بھی بہت زیادہ ہے، تو کھانسی ہو، اگر بیماری کا معاملہ ہو تو کیا وظیفہ کیا جائے؟ ایک تو یہ روحانی علاج معلوم کرنا ہے، دوسرا انہوں نے ایک اور میسج کیا ہے کہ سسٹر کے رشتے کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے، سسٹر کی شادی میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو دونوں ہی حوالے سے روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ ایک تو اسلام بھائی نے کہا کہ ان کی بہن کافی ٹائم سے بیمار ہیں، اس کے لیے 1000 مرتبہ یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی وقفے سے اپنی سسٹر کو پلاتے رہیں۔ اگر وہ خود پڑھ سکتی ہوں تو وہ خود یا حیو 1000 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کریں اور خود پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان کی جو یہ بیماری ہے، جو تکلیف ہے، انشاءاللہ اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور کھانسی کے لیے 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے کھانسی کے لیے خاص طور پہ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی کھانسی کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اسلام بھائی نے پوچھا کہ ان کی سسٹر کے رشتے میں کافی رکاوٹیں ہیں، اس کے لیے فجر کی نماز کے بعد 60 مرتبہ سورہ والتین، آخری پارے میں ہے، قرآن پاک کے آخری پارے میں سورہ والتین ہے، یہ 60 مرتبہ 40 دن تک پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے۔ اگر رشتے میں بندش ہوئی، رکاوٹ ہوئی، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے وہ رکاوٹ بندش دور ہو جائے گی، رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔
صحیح، تو یقیناً ناظرین جوابات بھی، روحانی علاج بھی آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات۔ الحمدللہ عز و جل آپ کے استخارے بھی کر دیے گئے ہیں، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، آپ نے بہن کے حوالے سے کہا تھا، بہن کا نام کائنات ہے اور والدہ کا نام ہے ندا، تو ان کا بھی استخارہ کیا گیا رشتوں کے حوالے سے، وقتی طور پر ہی رکاوٹوں کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، کوشش جاری رکھیے گا۔ اور ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جن لڑکوں کے یا جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو، رشتوں میں رکاوٹیں ہوں، تو وہ خود یہ وظیفہ کریں گے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 مرتبہ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف، مکمل پڑھنی ہے، اور یہ 90 دن تک مسلسل 3 ماہ تک اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ 3 مہینے کا یہ عمل ہے، اور آپ ایک دفعہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے ایسے غیبی طور پر اسباب بنیں گے، ایسی راہیں کھلیں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کیسے معاملہ ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل 3 مہینے تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اچھا، یہ عمل ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات جب بیمار ہے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ سکتا، اس کی طرف سے کوئی دوسرا پڑھ لیتا ہے، پڑھ کر ان پر دم کر دیتا ہے، لیکن یہ وظیفہ ایسا ہے کہ جسے شادی کرنی ہے وہ خود اس وظیفے پر عمل کرے گا۔ صحیح؟ اچھا، ابھی ہے قرآن پاک کی صورت، مخارج کا درست ہونا ضروری ہے، تلفظ درست ہونے چاہیے۔ بعض اوقات جو فائدہ نہیں ہوتا نا، ہم صحیح نہیں پڑھ رہے ہوتے، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، تو تلفظ کی درستی کے ساتھ پڑھیے گا۔ اچھا، یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے پر عمل کریں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے، ان دنوں میں سورہ اخلاص کے ابتدائی لفظ قل نہ پڑھیں، بلکہ هو اللہ احد سے شروع کریں، اور اس وظیفے کو بلا نیت قرآن بنیت حمد و ثنا وظیفہ پڑھا جائے۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، جاوید نام بتایا تھا آپ نے کہ کافی ٹائم ہو چکا ہے اور کافی دل برداشتہ یہ لگ رہے تھے کہ کب اس بیماری سے جان چکے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ واقعی جسے تکلیف ہوتی ہے، جسے بیماری، اور بالخصوص جس کے گردے واش ہو رہے ہوں، جس کے گردے خراب ہو چکے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، ہمت رکھیں۔ آپ کا استخارہ کیا گیا، الحمدللہ۔ میں آپ کو خوشخبری سناؤں، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے، الحمدللہ۔ بس ہمت رکھنی ہے آپ نے، تھوڑا کوئی عملیات، کوئی اثرات، کوئی بندش وغیرہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی طبیعت۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جس کے اللہ نہ کرے گردے خراب ہو چکے ہوں، گردے واش ہو رہے ہوں، ڈائلیسس پر اگر کوئی مریض ہو، ڈائلیسس اگر کسی کو ہوتی ہو، سورہ علم نشرح یہ 7 مرتبہ پڑھے یہ مریض جس کے گردے کا مسئلہ ہے، خود پڑھ سکتے ہو، خود پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پئیں۔ اور ایک اور میں آپ کو مشورہ دوں، الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتم العالیہ کی تعویذات کی کیا برکتیں ہیں، ہم نے خود الحمدللہ عز و جل ایسے مریض دیکھے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک مدنی بہار پتہ چلی، ایک اسلامی بھائی تھے، گردے میں پتھری تھی ان کے، کافی انہوں نے علاج کروایا، بہت تکلیف میں تھے، اب کہا ڈاکٹر نے آپریشن کروانا پڑے گا بھائی، بغیر آپریشن ہی پتھری یہ اتنی موٹی۔ ماشاءاللہ انہوں نے اپنی مدنی بہار بتائی، سنائی، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی پتھری بھی دکھائی۔ اللہ کی رحمت سے تعویذات عطاریہ کی برکت سے، روحانی علاج کی برکت سے، کاٹ کے عمل کی برکت سے، اوراد و وظائف کی برکت سے ماشاءاللہ بغیر آپریشن کی پتھری نکل گئی ان کی۔ شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی، تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اس کے خاص تعویذات ہوتے ہیں گردے کے درد کی جگہ پر باندھنے کے، وہ ضرور حاصل کیجیے گا۔ آپ کو بھی ناظرین میں عرض کروں گا، آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے گردے خراب ہیں، پتھری ہے، ڈائلس سے اگر کسی مریض کو ہو رہی ہو، یا آپ کسی ایسے مریض کو جانتے ہیں، تو خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے خیر خواہی کی نیت سے، دکھیاری امت کی غمخواری کی نیت سے آپ بتائیں، انشاءاللہ اس کی بھی پریشانی دور ہوگی۔ اچھا، میسیجز بھی ہیں کافی سارے استخاروں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ گزارش ہے کہ میری پھپھو جان ہمیشہ بیمار رہتی ہیں، ان کا نام سائمہ ہے، والدہ کا نام سکینہ مائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو رسولی ہیں، اور ان کا بھی دیکھیں استخارہ کیا گیا، ماشاءاللہ بہتر کا اشارہ ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے ان کے ساتھ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں اگر کسی کے جسم میں کوئی رسولی ہو چکی ہو تو بعض اوقات گٹھلیاں ہو جاتی ہیں، گانٹھیں نکل آتی ہیں، تو اس طرح کے بھی معاملات ہو، درود شفاء امراض یہ پڑھا کریں۔ درود شفاء امراض مدنی پنسورہ میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اس درود پاک کی برکت یہ ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے موت کے سوا ہر مرض میں یہ الحمدللہ مفید ہے۔ درود شفاء امراض پڑھ کر آپ جسم کے جس حصے پر یہ رسولی ہے، گٹھلیاں نکل آئیں، آپ دم کریں، آپ پانی پہ دم کر کے پئیں، اور
یوں بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سادے سے کاغذ پر لکھیں کسی بھی قلم سے، مارکر سے، پوائنٹر سے، اور پانی میں ڈال کر اب یہ پانی آپ پئیں، انشاءاللہ عز و جل یہ رسولی نکل جائے گی۔ بے قصور قید سے رہائی کا کوئی وظیفہ بتا، جو ظلماً قید ہو نا، جسے ظلماً قید کر لیا گیا ہو، تو وہ قیدی خود یہ وظیفہ پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ کثرت کے ساتھ پڑھے۔ یہ اللہ پاک کے مبارک صفاتی نام ہے، اسماء الحسنہ میں سے ہیں، یا حیو یا قیوم۔ علماء فرماتی ہیں یہ اسم اعظم ہے، اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لوگوں کی طرف سے آتا ہے ہمیں کوئی ایسا اسم اعظم بتا دیجئے، ہمیں اسم اعظم چاہیے، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم۔ بالخصوص جو کوئی شخص ظلماً قید کر لیا گیا ہو نا، یا حیو یا قیوم یہ پڑھیں اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، راہیں کھل جائیں گے، الحمدللہ سبحان رہائی کے اسباب بن جائیں گے۔ یہ ایک اور استخارے کے حوالے سے نام تھا در بی بی بنت نور محمد، ان کا بھی استخارہ کیا گیا۔ آپ نے جگر، نفسیاتی بیماری اور پڑھائی میں جی نہ لگنے کے حوالے سے اپنے معاملات یہ بتائے ہیں۔ دیکھیں آپ کا بھی استخارہ کیا گیا، بیماری کا، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ، اپنی نظر وغیرہ بھی اتروائیں، اور نفسیاتی اور جگر کے جو معاملات ہیں اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، جگر کی اگر اللہ نہ کرے کسی کا جگر خراب ہو چکا ہو، 3 پلیٹیں لیں گے، نماز فجر کے بعد آپ اس پر لکھیں گے یہ آیت مبارکہ، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ تینوں پلیٹوں پر آپ لکھ لیں۔ یہ سورۃ القحف کی آیت نمبر ہے 109 پارہ 16۔ تو یہ آیت مبارکہ نوٹ کر لیں اپنے پاس، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ اب یہ تو خیر میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، آپ چینی کی پلیٹیں لیں گے نا، وائٹ بالکل، اور اس میں کسی بھی قلم سے، مارکر سے، پوائنٹر سے، اگر زردہ رنگ زعفران میسر ہے تو آپ اس سے لکھ لیں، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی۔ 3 پلیٹیں آپ نے صرف لکھنی ہیں، اور 1 پلیٹ پانی ڈال کر صبح نہار منہ خالی پیٹ پر پئیں، پھر ایک دوپہر کے وقت اور ایک رات کے وقت، 3 ٹائم، صبح، دوپہر اور رات کو سونے سے پہلے 3 ٹائم یہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل جگر کا مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا۔ مسواک کا استعمال کیجیے، سنت کی نیت سے مسواک کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا ایک بات یاد رکھیے گا، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ مدنی بہار کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا کہ الحمدللہ عز و جل لوگوں کو فوائد حاصل ہو رہے ہیں، بیماریاں، تکلیفیں ان کی دور ہو رہی ہیں روحانی علاج کی برکت سے۔ آئیے کچھ ناظرین کے تاثرات بھی ہمارے پاس ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں مسجد اولیاء، اور یہاں پر ہو رہا ہے دعائے شفا اجتماع۔ اس دعائے شفا اجتماع میں لیتے ہیں تاثرات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مومن آباد ٹاؤن کے شعبہ روحانی علاج کے ذمہ دار محمد طارق بھائی سے ہم یہ معلوم کرتے ہیں۔ طارق بھائی یہ بتائیے کہ یہ ماشاءاللہ بہت پیارا اجتماع ہوا، اس اجتماع کی تیاری میں کس کس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا اور کس طرح یہ آپ نے ڈیزائن کیا ہے؟ یہ ماشاءاللہ سے اس میں جو ہے سب سے بڑا تعاون ہے ہمارے ٹاؤن نگران حمزہ بھائی کا، اس کے بعد ہمارے ڈویژن نگران ہے شاہ رخ بھائی، ان کا بھی بہت بڑا تعاون رہا۔ پھر ہمارے علاقے کے نگران ہے آصف بھائی نا، ان کا بھی بہت تعاون رہا، اور سب سے جو زیادہ تعاون رہا وہ ہمارے حلقہ نگران فات باپو کا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے یہ آج ماشاءاللہ سے آپ بہارے دیکھ رہے ہیں۔ ان سب کے تعاون سے جو ہے ماشاءاللہ سے آج یہ دعا شفا اجتماع جو ہے بخوبی جو ہے انداز سے مکمل ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ آپ کا نام کیا ہے پیارے بھائی؟ میرا نام ہے احمد علی اتاری۔ احمد علی اتاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعائے شفا اجتماع میں کیا سیکھنے کو ملا آپ کو؟ ماشاءاللہ آج اجتماع کی برکتوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اچھا شعبہ روحانی علاج کا جو بستہ لگا ہے، اس سے کچھ فیض حاصل کیا آپ نے؟ بالکل الحمدللہ، میں اس بستے سے کافی فیض حاصل کرتا ہوں۔ ربی مسجد، حنفیہ مسجد جو اورنگی کے قرب و جوار میں، اور آج یہاں الحمدللہ جہاں مسجد اولیاء میں نے استخارہ کروایا ہے، الحمدللہ میں مطمئن ہوں، اور میں تمام اسلامی بھائیوں کو اس چینل کے توسط سے کہتا ہوں کہ وہ بھی اس طرح کی محفلوں میں ضرور شرکت کریں اور تعویذات عطاریہ ضرور یہاں سے حاصل کریں۔ یہاں دعائے شفا اجتماع میں آپ کی حاضری ہوئی، کیسا محسوس ہوا؟ اور مدنی چینل پہ سلسلہ بھی آتا ہے ہمارا روحانی علاج اور استخارہ، یہ بھی دیکھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور یہاں پر جو حاضری ہوئی کیسا لگا یہاں پہ؟ میرے کو یہاں پہ آکے بہت سرور محسوس ہو رہا ہے، اور میرے خیال سے جس طریقے سے یہاں پہ آج پروگرام ہوا ہے ہر محلے کی ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج ملاحظہ کیا دعائے شفا اجتماع جو کہ اورنگی ٹاؤن
کہ اولیاء مسجد میں ہوا، رکن شورا نے شرکت کی، یہاں پر صلاۃ الحاجات ادا کی گئی، دعا کی گئی، الحمدللہ سنت و برا بیان بھی کیا گیا، تلاوت، نعت اور بے شمار برکتیں الحمدللہ یہاں کے اسلامی بھائیوں نے حاصل کی ہیں۔ اور اجتماع کے بعد مریضوں کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے تعویذات عطاریہ کا بستہ بھی لگا شعبہ روحانی علاج کی طرف سے، اور اس شعبہ روحانی علاج کے تعویذات عطاریہ کے بستے سے الحمدللہ عزوجل آپ نے دیکھا کہ دینے والوں نے تاثرات بھی دیے اپنے۔ تو آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی شعبہ روحانی علاج کے دعوت اسلامی کے جہاں جہاں پر دعائے شفا اجتماع ہوتے ہیں، آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں، ہے نا، آپ کے علاقوں میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے علاقوں میں شرکت کریں، آپ کے علاقوں میں جہاں تعویذات عطاریہ کا بستہ لگتا ہے وہاں پہ رابطہ کریں، اور ضرور اس سے فی سبیل اللہ تعویذات بھی حاصل کریں، اوراد و وظائف بھی حاصل کریں، انشاءاللہ عزوجل آپ کو بہت برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظرین، تو یہ الحمدللہ عزوجل کچھ تاثرات ہم نے آپ کو دکھائے، جس طرح روحانی علاج کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، تعویذات دیے جاتے ہیں، دکھیاری امت کی غمخواری کی جاتی ہے، کاٹ کا عمل ہوتا ہے، تو شعبہ روحانی علاج کے تحت آپ کی اپنی دعوت اسلامی کے تحت الحمدللہ عزوجل مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں دعائے شفا اجتماع کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، لوگ آتے ہیں، پریشان حال آتے ہیں، پھر اس میں الحمدللہ عزوجل صلاۃ الحاجات ادا کی جاتی ہیں، اور صلاۃ الحاجات یہ اپنے معمولات میں ہم شامل کریں، وقت نکال کر یہ نفل بھی ہم پڑھا کریں کہ بندہ دیکھیں فرائض و واجبات کے ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اولاً فرائض و واجبات کی پابندی ہو، ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام ہو، ذہن نصیب روزانہ ہی صلاۃ الحاجات ہم ادا کریں کہ بندہ نوافل کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے، کسی مسئلے میں ہم گر جائیں، بظاہر ہمیں راہ نظر نہیں آ رہی ہو، صلاۃ الحاجات آپ ادا کریں، صلاۃ الحاجات ادا کر کے آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں، نماز حاجات ادا کریں، پھر دعائے حاجات بھی ہے، مدنی پنصورہ میں مکمل دعائے حاجات بھی لکھی ہوئی ہے، یہ آپ پڑھیں، آپ دیکھیں الحمدللہ عزوجل ایسے غیبی طور پہ آپ کے لیے اسباب، ہم سب کے لیے اسباب بنتے چلے جائیں گے کہ حیران ہو جائیں گے، یہ الحمدللہ برکت ہے۔ پھر اس دعائے شفا اجتماع میں دعا کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، پریشان حال لوگوں کے لیے، دکھیاروں کے لیے، بیماروں کے لیے، سب کے لیے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے الحمدللہ عزوجل مل جل کر دعائیں کی جاتی ہیں۔ پھر تعویذات بھی، روحانی علاج بھی الحمدللہ عزوجل ہوتا ہے، اور تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، تو آپ بھی ضرور شرکت فرمائیے گا۔ آئیے ناظرین، کچھ ویڈیو سوالات بھی آپ کے ہیں، آئیے وہ شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد دانیال مدنی ہے۔ میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے کوئی روحانی علاج یا کوئی درود پاک وغیرہ بتا دیجیے۔ ایمان پر خاتمے کا روحانی علاج ہر شخص کی یہ خواہش ہو، بلکہ دعا کرنا چاہیے، اور ایمان کی سلامتی کی فکر میں لگے رہنا چاہیے کہ یا اللہ پاک بس میرا خاتمہ بالخیر فرما، ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ روزانہ دعائیں کریں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، تو یہ دعا کیا کرتے۔ ہم بھی دعائیں مصطفیٰ کو ادا کریں، دعائیں مصطفیٰ، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری دعا، یہ دعا ہم اپنی دعاؤں میں شامل کریں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ایمان پر خاتمے کی بہترین دعا۔ اسی طرح ایک وظیفہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، صبح و شام 3 مرتبہ، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، صبح و شام 3 مرتبہ یہ وظیفہ کیجئے، انشاءاللہ عزوجل ایمان سلامت رہے گا، بال بچے سلامت رہیں گے، مال جان سب الحمدللہ عزوجل حفاظتی اقدامات ہوتے چلے جائیں گے۔ میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین کے، جلدی ان کے روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ خارش کا روحانی علاج، جس کو خارش ہو گئی ہو، اگر تو کسی ایک خاص مقام پر ہے تو 3 مرتبہ یا رقیب پڑھ کر اس خارش والی جگہ پر آپ ہاتھ پہ دم کر کے مسل لیجئے، یا جسم میں اگر آپ کے خارش ہو گئی ہے تو دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کیجئے اور پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل۔ اگر کوئی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا ہو، رہائی چاہتا ہو، تو وہ کیا وظیفہ پڑھے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ اس روحانی علاج کی برکت سے آپ کو رہائی نصیب ہوگی۔ صحیح ہے۔ یہ ایک میسج کیا ہے شازیہ اکبر علی، بتا رہے ہیں کہ سینے میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، کیا وظیفہ کیا جائے؟ جس جگہ پر درد ہو 7 مرتبہ یا محیی پڑھ کر ہاتھ پہ دم کر کے اس جگہ پر آپ
मसल लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी जो तकलीफ़ है अल्लाह के करम से ख़त्म हो जाएगी, शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। बच्चों की भी बाद औक़ात होती है ना इस तरह, कभी पैरों में दर्द है तो कभी सर में दर्द है तो कभी पेट में दर्द है। अब बच्चे तो नहीं पढ़ सकेंगे, घर में जो है वो पढ़कर बच्चों पे भी दम कर दिया करें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उनको भी शिफा हासिल होगी। सही। बच्चों का एक ख़ास एक रूहानी इलाज चले, सिलसिले का वक्त भी अख्तिताम की जानिब एक वजीफ़ा में अर्ज़ करता हूँ। बच्चे हर तरह की बीमारी से, हर किस्म के शर से महफूज रहेंगे, नज़र से, हर किस्म के शर से, हर किस्म की बीमारियों से बच्चों को महफूज रखने का, बच्चों को बचाने का एक रूहानी इलाज। ये वजीफ़ा नोट कीजिएगा और हर इस्लामी भाई ये नियत करे कि ये वजीफ़ा पढ़कर कम से कम एक मरतबा तो मैं बच्चों पर ज़रूर दम करूँगा। अब अपने बच्चों पे दम कीजिएगा। देखिए 4 सूरतें आप नोट कीजिएगा, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक और सूरतुल नास। पहली सूरह फातिहा कुरान पाक की पहली सूरत और आखिरी तीनों कुल, ये नाम भी आपके सामने हैं। ये चारों सूरतें ये पढ़नी है 3-3 मरतबा, सुबह शाम 3-3 मरतबा ये सूरतें पढ़ें सारी, और पढ़कर अपने बच्चों पर दम कर दें। बच्चे हर किस्म की बीमारी से, हर किस्म के शर से, हर किस्म की तकलीफ़ से, हर किस्म के हादिसा से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चों की हिफाजत रहेगी। तो ये ज़रूर वजीफ़ा कीजिएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बच्चे महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक हम सब की आज की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जो रूहानी इलाज, जो रादो वज़ाइफ़ आपको बताए गए तरीक़ेकार के मुताबिक और तलफ़्फ़ुज़ क़वाइद व मखारिज की दुरुस्ती के साथ आपने इन वज़ाइफ़ को पढ़ना है। और अव्वलन नियत हो रिज़ा इलाही अज़्ज़ व जल के हुसूल की, ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल की नियत से आपने ये वज़ाइफ़ पढ़ने हैं, ना कि बीमारी दूर हो जाए, ना कि परेशानी दूर हो जाए, ना कि मुझे मेरा ये मसला हो जाए। अव्वलन नियत ये हो, ज़िम्नन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे मसाइल हल होते चले जाएंगे। अल्लाह पाक प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंगदस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा दे, कर्जदारों को बारे कर्ज से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बे औलादों को नेक सालेह आफियत के साथ औलाद अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा। या अल्लाह पाक जिनके अपने ज़ाती घर नहीं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फरमा, गैब से असबाब पैदा फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, जो मुसलमान जादू, जिन्नात, अमलियात, असरात, आसिफ, सहर में मुब्तला हैं, शरीर जिन्नात के शर में मुब्तला हैं, अल्लाह पाक सब की हिफाजत फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा।